علمنا اللسان يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आज 9 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस मुनासबत से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने की फ़जीलत, इसमें करने वाले काम और ऐसे काम जो मुसलमानों को नहीं करने चाहिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन उमूर के ऊपर कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हिम्मत और तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फ़रमाए। पहली बात,
شریعت اسلامیہ میں ہمارے دین میں قرآن و سنت میں یہ مہینہ بہت سی فضیلتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ آپ قرآن مجید کی چند آیات پہ غور کیجئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کی لکھت میں مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 12 رکھی۔ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ 3 مہینے ان میں مسلسل ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ آپ نام ہی سے اندازہ لگائیں، محرم الحرام، محرم کا لفظ حرمت سے لیا گیا ہے، اور عربی میں حرمت احترام عزت کو کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 194 ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ عزت والے مہینے عزت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ قرآن مجید عزت والے مہینے کہہ رہا ہے ان کو۔ یہی سورہ بقرہ آیت 217 پڑھیے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان عزت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، جنگ کیسی ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اب فرما دیجئے ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب تیسری آیت سورہ مائدہ کی 6 پارے میں دوسری لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ چند چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں قابل احترام کہا اور فرمایا ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کی ناقدری نہ کرو۔ ان میں سے پہلی چیز لا تحلوا شعائر اللہ، جو اللہ کے دین کی خاص امتیازی نشانیاں ہیں، ان کی بے قدری، ان کی ناقدری، ان کی توہین نہ کرو۔ دوسری چیز ولا الشہر الحرام، عزت والے جو مہینے ہیں ان مہینوں کی بے عزتی نہ کرو۔ چوتھی آیت سورہ مائدہ ہی کی آیت 17 ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام۔ یہاں پہ بھی چند چیزوں کو ذکر کیا، ان میں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو عزت والا گھر بنایا، احترام والا گھر بنایا۔ دوسری چیز ذکر فرمائی والشہر الحرام، اللہ نے عزت والے مہینے کو بھی قابل احترام بنایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیت اللہ اور کعبہ کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہے یا نہیں؟ وہ وہاں کے گناہ کو بڑا گناہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ عام جگہوں پہ بھی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی اللہ کو غضب دینے والی چیز ہے، لیکن وہیں پہ اگر اللہ کا گھر ہو، خانہ کعبہ ہو، بیت اللہ ہو، قبلہ ہو،
اس کے اندر اگر گناہ کیا جائے گا تو اس گناہ کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی باقی جگہوں میں کی جانے والی گناہوں اور خطاؤں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر ہے۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اسلام کی نظر میں عزت والے جو مہینے ہیں ان کا احترام مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح فرض ہے جیسے مسلمان بیت اللہ کو قابل احترام سمجھتا ہے، جس طرح مسلمان قربانی اور حج کے جانور کو قابل احترام سمجھتا ہے، اسی طریقے سے عزت والے مہینے مسلمانوں کی نظر میں قابل احترام ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ محرم فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں امت مسلمہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات، قابل احترام تو ہے لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو ایک اصولی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا، اللہ کے پیغمبر کے فرمان نے بتایا۔ ہم اسی راستے پہ چلیں گے تو ہماری نجات ہوگی، ہمارا عمل قبول ہوگا، ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے، ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے کہلائیں گے، ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے۔ کب؟ جب ہمارا رخ سیدھا ہوگا، اور رخ کیسے سیدھا ہوگا؟ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ آئیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج ان کی خوشی کا دن ہے۔ یہ کہتے ہیں اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، ان کا دشمن فرعون پانی میں غرق ہوا تھا، اس خوشی میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تو تم سے کئی گنا بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی ہیں، اور ہمارا تو حق زیادہ بنتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ اللہ نے خوشحالی کا فیصلہ کیا، نجات کا فیصلہ کیا، ان کی خوشی کا دن ہے تو ہمارا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، مسلمانوں سے کہا تم بھی روزہ رکھو۔ اب غور کیجئے، 10 محرم الحرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا؟ روزہ رکھنا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا روزہ رکھو۔ اس سے بڑھ کر جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ 10 محرم الحرام کا روزہ ابتدائے اسلام میں فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے تو روزہ رکھے، جو چاہے تو نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری حدیث، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ افضل سمجھ کر اگر روزہ رکھا ہے تو وہ عاشورہ محرم 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل اگر آپ نے کوئی روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ رکھا ہے تو وہ 10 محرم کا ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کی روایت، ان کی حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن نسائی میں ہے، معجم طبرانی میں ہے، 3 کتابوں میں موجود ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 4 چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. لم یکن یدعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 چیزیں ایسی ہیں زندگی بھر حضور نے نہیں چھوڑی. ان میں سے پہلی چیز 10 محرم الحرام کا روزہ ہے. ساری زندگی آپ نے روزہ رکھا ہے 10 محرم کو. دوسری چیز عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ان کے روزوں کا آپ علیہ السلام نے جو اہتمام کیا، سال بھر ایسا اہتمام اور کبھی نہیں. تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ہر مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھے، ایام 20 کے 13، 14، 15. ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کے 13، 14 اور 15 آپ علیہ السلام نے ان 3 روزوں کو زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑا. والرکعتین قبل الغدات، اور نماز فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں ان سنتوں کو آپ علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی بھی نہیں چھوڑا. اسی لیے بعض اہل علم نے ان کو واجب تک کہا ہے. آپ نے فرمایا اگر گھوڑے اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں روند ڈالیں، تمہارے جسم کے اوپر گھوڑے گزریں اور تمہیں گھسٹ کر چل کے آنا پڑے ان 2 سنتوں کی ادائیگی کے لیے، تو ان کو نہ چھوڑو. عاشورہ محرم کا روزہ اہتمام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو 10 محرم کو. اور مسلمان اس دن روزہ رکھتے بھی تھے، اور اسی دن غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی ہوا کرتی تھی. اور غلاف کعبہ جو چڑھایا گیا، سابقہ امتوں میں جب بھی غلاف کعبہ بدلا جاتا تھا اس کے اوپر چڑھایا جاتا تھا. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. 10 محرم کا دن ہوا کرتا تھا. یہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، معجم طبرانی میں موجود ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کے اندر 10 محرم کی اہمیت کیا ہے. سیدنا امیر المومنین فی الحدیث، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت تک پہنچانے والی شخصیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے رمضان کے بعد؟ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو. ایک حدیث اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ محرم کا 1 دن کا روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے. 1 دن کا روزہ 1 مہینے کے برابر. اچھا یہ 10 محرم کے روزے کی بات نہیں کر رہا میں، عام کوئی بھی دن ہے، 1 محرم کا ہو گیا، 2 کا ہو گیا، 3 کا ہو گیا، 11 کا، 12 کا، 15 کا. 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ تو سنن ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں یکفر السنۃ الماضیہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو کیا کیا؟ روزہ رکھا. صحابہ کرام کو ترغیب کس چیز کی دی؟ روزے کی دی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس دن کیا کرتے ہو؟ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ اہتمام کے ساتھ بریانی بناؤ، حلیم بناؤ، کھچڑا بناؤ، تقسیم کرو. اوروں میں بھی بھئی تم کون سے دین پہ چلنے والے ہو؟ کیا تمہارا دین وہ نہیں ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے؟ کیا تم وہ عمل پسند نہیں کرتے جو حضور نے کیا تھا؟
تم نے کس دلیل کی بنیاد پہ یہ بریانیاں اور چاول تقسیم کرنا شروع کیے؟ اور پھر جب کوئی صاحب علم کے پاس فتویٰ، استفتاء اور مسئلہ آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس دن کے چاول کا کیا کرنا چاہیے، عالم کہتا ہے بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، کب سے آیا یہ معاملہ؟ اس کی تاریخ ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، دین وہ ہے جو حضور نے کیا یا وہ ہے جو آپ کے گھر کر رہے ہیں لوگ، آپ کے گھر کی خواتین کر رہی ہیں، آپ کے باپ دادا اور آپ کا معاشرہ کر رہا ہے؟ یہ جو احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہ تو چند ہیں، ایک جمعے کا 1 گھنٹہ پون گھنٹہ ان کے لیے کافی نہیں، اس پر تو صرف عاشورہ کے روزے کے اوپر، 10 محرم کے ایک روزے کے اوپر اہل علم کی پوری کتابیں اور تصنیفات موجود ہیں۔ شربت بنا کے تقسیم کر رہے ہیں، راستے میں کھڑے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، پیئیں جی، کیوں ثواب ہے آج؟ مجھے یہ منطق آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور نے نہ شربت پلایا، نہ اس دن پیا، خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزے کی ترغیب دی، نہ چاول بنائے، نہ چاول تقسیم کیے، اور یہ دین پر عمل کر رہا ہے، اور یہ سنی بھی ہے۔ مزے کی بات، یہ سنت پر چلنے والا یہ ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے وہ سنی نہیں ہے۔ تم دین کے ساتھ وہ کام نہ کرو جو آج ہمارے معاشرے میں دودھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو گھی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو شہد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دکان پہ لکھا 100% خالص، اللہ کی قسم کہتے ہیں 100% خالص، اپنے ہاتھ سے ہی بنایا ہے۔ خالص چیز کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ لکھوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آنے والا خود سمجھ جائے گا کہ یہ گھی خالص ہے یا نہیں، کھانے والا پینے والا سمجھ جائے گا یہ چیز، یہ دودھ خالص ہے یا نہیں۔ دین کے ساتھ بھی مذاق کیا، کھلواڑ کیا، اس کی اصلی شکل کو بدل دیا، اور اس کے باوجود بھی سنیت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری۔ ہم آج بھی سنی ہیں اور تم طراق کے ساتھ سنی ہیں۔ کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ پہلی بات، ہمارا معاشرہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو چیز منحوس ہو اس میں کوئی برکت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ جو چیز منحوس ہے اس میں کہاں فضیلت آ گئی؟ اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ نے بنائے، لیکن جس طرح ساری زمین اللہ کی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ مسجد خلفائے راشدین اللہ کا گھر ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی چھوٹی بڑی مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن جو نسبت مسجد حرام کو اللہ کے ساتھ حاصل ہے اس کا نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کائنات کی ساری اونٹنیاں اللہ کی بنائی ہوئی اونٹنیاں ہیں، لیکن ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی صرف صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت عزت والی نسبت ہے، یہ نسبت بہت قربت والی نسبت ہے، بڑے تعلق کو بتانے والی نسبت ہے۔ اسی طریقے سے 12 مہینوں میں سے محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور مہینہ اللہ کا ہو اور وہ منحوس ہو۔ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، سیدنا علی المرتضیٰ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کس مہینے میں ہوئی ہے؟ کہاں کی بولیاں بولتے ہو؟ سیدنا عثمان بن عفان کی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح اور شادی کب ہوئی ہے؟
اور تو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت حوی ابن اخطب، کبھی تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، غزوہ خیبر ہوا ہے سن 7 ہجری میں، محرم کے مہینے میں، مسلمانوں کو فتح ملی، یہودی قید ہوئے، ان میں سے یہ عورت سردار کی بیٹی حوی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ قید ہوئیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غنیمت میں گئیں، انہوں نے کہا یہ سردار کی بیٹی ہے، ہمارے سردار کے مناسب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، نکاح ہوا، محرم کے مہینے میں ہوا۔ کون سا دین! اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کل قیامت میں بہت سارے لوگ، جب میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر پر، جام کوثر پلا رہا ہوں گا، تو کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا فرشتوں ان کو آنے دو، فرشتے انہیں مار مار کے بگا رہے ہوں گے، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے قریب آنے دو، وہ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل کے اس کا کیا حشر کر دیا تھا۔ تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سحقن 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 لمن غیر بعدی، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اپنی زندگی نہیں بدلتے، دین کو کیوں بدلتے ہو؟ جو کام کافر نہ کر سکے، دشمنان اسلام نہ کر سکے، وہ آج مسلمان کر رہا ہے۔ تمہیں تو قرآن کا محافظ بننا چاہیے تھا، ہمیں تو دین اسلام کا پہرے دار بننا چاہیے تھا۔ ہمارے تو بچے کا مزاج یہ ہوتا کہ ہمارے دین کی طرف، اس کی ایک بات کی طرف کسی کی نگاہ اٹھی تو ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیں گے، لگے خود اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دین بدلنے والے۔ محرم منحوس مہینہ ہے جی، اس میں شادی کرنا منحوس ہے، تو میں پھر ایک اور طریقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی کرنا سنت ہے یا نہیں؟ نکاح سنت ہے یا نہیں؟ اور سنت عبادت ہے یا نہیں؟ تو عبادت کسی وقت ممنوع ہے؟ ثواب کا کام ہے اور وہ محرم منحوس ہے، لہذا تم ثواب کا کام نہ کرو۔ عجیب بات ہے، یہ منحوس مہینہ ہے لہذا تم نے ثواب کا کوئی کام، سنت کا کام نہیں کرنا، سنتیں چھوڑ دو، عبادات چھوڑ دو، کیونکہ غم کا مہینہ ہے، غم کرو۔ اس سے بڑھ کر جی ماتم کرو۔ کچھ تو ماتم کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں نکلتے تو وہ بھی ماتم میں شریک ہوتے ہیں۔ اپنی مستورات کے پاس بیٹھ کے پوچھو، ذہن یہ بنا ہوا ہے سب کا، غم تو سمجھتے ہی ہیں کہ بھئی غم کا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے جو چہرے کے اوپر اپنے آپ کو مارے، جو گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کا دعویٰ کرے، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ مجھے بتاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حضور نے ماتم کیا تھا؟ آپ نے تو فرمایا صبر کرو۔ اسلام کا پہلا شہید حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ، جنہیں ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ایک اونٹ کو اس طرف بھیجا، ایک کو اس طرف بھیجا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عورتوں میں پہلی مسلمان عورت شہیدہ ہیں، ان کے شوہر یاسر پہلے شہید ہیں، اور ایک بیٹا ہے جوان عمار بن یاسر،
آنکھوں میں آنسو دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یہ جو تمہارے حالات آئے ہیں، جو مشکلات آئی پڑی ہیں، اور میں جو غم دیکھ رہا ہوں اور تمہارے زخم دیکھ رہا ہوں، اے آل یاسر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر پہ قائم رہنا، فإن موعدکم الجنہ، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہاں تو صبر کی تلقین ہے۔ اسلام کے دامن میں لاکھوں شہید موجود ہیں، ہم مانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم پوری امت کو ہے، اور کسے نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میرے سینے میں کانٹا چبھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں کیسا مسلمان ہوں اگر مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے 2 پھول ان کے 2 جگر گوشوں پر اور ان کے کٹ جانے کے اوپر غم نہ ہو، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ لیکن غم کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور پوری امت کی تاریخ کو مسخ کرنا، یہ اسلام کی دشمنی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے، ہم اہل السنت والجماعت وہ معتدل لوگ ہیں، ہم صحابہ کرام کو بھی قابل فخر سمجھتے ہیں، قابل عزت سمجھتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی قابل عزت سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت میں سے کسی فرد کی توہین کرنے والے کو اسی طریقے سے گمراہ ترین سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ میں سے کسی ایک کی توہین کرنے والے کو سمجھتے ہیں۔ کس نے یہ فرق کیا کہ اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں؟ ہم دونوں کو اسلام کی شان سمجھتے ہیں، اور بعد میں آنے والا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اپنے ایمان کی ضمانت نہ دینے والا بیٹھ کے صحابہ کے ایمان پہ بات کرے، اہل بیت کے ایمان پہ بات کرے۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ہم تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا عظیم بچہ کسی کو نہیں سمجھتے، حضرت حسن جیسا عظیم بچہ کسی کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے انہیں اٹھا اٹھا کے بوسے دیے۔ صحابی نے عرض کیا آپ انہیں بوسے کیوں دے رہے ہیں، پھر آپ انہیں سونگ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ جی صحابہ کرام نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی، یہ ایک الگ لمبا موضوع ہے۔ کیسی دشمنی رکھی؟ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، ان کے راوی ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس روایت کو نقل کرنے والی راویہ کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ ظالموں کہتے ہو انہیں اہل بیت کے ساتھ دشمنی تھی، یہ فضیلت بیان کرنے والی تو خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ سیدنا ابو ہریرہ ہیں جنہیں آج دشمنان صحابہ گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے، وہی تو ہیں جو کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امت تک یہ روایت کس نے پہنچائی؟ کون تھے وہ جو آسمان پہ اندھیری چھائی اور آسمان پہ خوفناک بجلی چمکنے لگی، اور اس بجلی میں کون تھا وہ شخص جو ان 2 بچوں کو انگلی سے پکڑ کے اس وقت تک گھر نہیں لوٹا جب تک ان 2 بچوں کو اپنے گھر میں نہیں پہنچا دیا؟ سیدنا ابو ہریرہ تھے۔ آسمان پہ طوفان آیا، شدید سیاہ آندھی شروع ہوئی، اس آندھی میں یہ 2 بچے گھبرائے ہوئے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں انگلی سے پکڑا، ایک کو ایک طرف دوسرے کو دوسری طرف، اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک ان کو گھر میں داخل نہیں کیا۔
تم کہاں کی بات کرتے ہو کہ ان کو صحابہ کرام الگ طرف کے لوگ تھے، اہل بیت الگ طرف کے لوگ تھے۔ ہم ان کی عظمت کے بھی قائل ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے کہا ہے، ہم ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورہ آل عمران کی آیت 61 کس کے متعلق نازل ہوئی؟ کون تھا جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پکڑ کے لے کے آئے تھے؟ حضرت فاطمہ تھیں، حضرت علی تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم قائل ہیں اس بات کے۔ چادر کے نیچے حرکت ہو رہی ہے، صحابی عرض کرتے ہیں میں قریب ہوا، کون دیکھا؟ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت فاطمہ ہے۔ آپ نے اپنی چادر کے نیچے رکھا ہوا، فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن ظالموں تم نے اہل بیت سے ام المومنین سیدہ عائشہ کو نکالا، ام المومنین سیدہ زینب کو نکالا، سیدہ سودا کو نکالا، تمام ازواج مطہرات کو نکالا، جبکہ 22ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ مضمون ازواج مطہرات کے متعلق چل رہا ہے، وہ داخل تھی، تم نے کہا یہ داخل نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں ایک سنی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو جہاں صحابہ کرام کی تعظیم کرتا ہے وہاں اہل بیت کی تعظیم نہ کرتا ہو۔ ہماری کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، موطا امام مالک ہے، دارمی ہے، ابن حبان ابن خزیمہ ہے، ہزاروں حدیث کی کتابیں۔ ایک کتاب کوئی دکھا دے جس میں ان صحابہ کرام کے جہاں مناقب اور ان کے فضائل ہیں وہاں اہل بیت کے فضائل نہ ہوں۔ ایک کتاب، اکٹھے بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں۔ باب مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سے، باب مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سے، باب مناقب الحسن، باب مناقب الحسین، باب مناقبہما، دونوں کے مناقب اور فضائل اکٹھے ہر کتاب کے اندر موجود۔ تو مجھے بتاؤ دنیا میں پھر معتدل کون ہوا؟ کون ہے جو اعتدال کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو اعتدال کو ختم کر کے فساد کرنا چاہتا ہے؟ آپ اپنی عبادت خانوں کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دو، آپ کی نماز کے اندر کیا نہیں ہے اللہم لعن ابا بکر و عمر؟ یہ نہیں ہے؟ اللہم لعن عائشہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا کسی سنی نے کبھی نماز تو نماز ہے، کسی دعا میں اہل بیت میں سے کسی ایک کے متعلق ایک جملہ بھی استعمال کیا ہو؟ اللہ کی قسم ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بچوں میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین جیسا آدم علیہ السلام کی نسل میں کوئی فرد پیدا ہی نہیں ہوا ہے، بچوں میں سے۔ اور ہم کیوں اس کے قائل نہ ہوں کہ جب یہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کس کی بیٹی کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، کس کے داماد کے بچے ہیں یہ؟ ان بچوں کی کانوں میں آذان دینے والا کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آذان دی۔ ان کا عقیقہ کرنے والا کون ہے؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھانے والا کون ہے؟
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بچے تو سب کے کھیلتے ہیں، آپ کے بھی میرے بھی، لیکن ان بچوں کا کیا کہنا جن کے کھیل کا میدان کبھی حضور کا سینہ ہوتا تھا، کبھی حضور کی کمر مبارک ہوتی تھی۔ اس زمین پہ نہیں کھیلتے تھے، نماز میں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ کھیل رہے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے سمجھا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، پتہ نہیں کہیں روح نہ پرواز کر گئی ہو، سر اٹھا کے دیکھا نہیں بچے کھیل رہے ہیں۔ متعدد احادیث کی کتب میں موجود ہے، ایک مرتبہ تو حضرت حسن اور حسین کھیل رہے، آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر جب کہا، بائیں ہاتھ کے ساتھ بچے کو یوں پکڑا، آرام کے ساتھ اس کو زمین پہ اتارا۔ آپ کی ایک نواسی حضرت امامہ، حضرت زینب آپ کی بڑی بیٹی، ان کی صاحبزادی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، یہ آئیں اور انہوں نے دونوں ہاتھ گردن میں یوں ڈال دیے اور لٹکنا شروع کر دیا، اور پھر حضور کی پشت پہ سوار ہو گئیں، رکوع لمبا کر دیا، سمع اللہ لمن حمدہ، اس انداز سے کہا کہ اس ہاتھ سے پکڑ لیا ان کو کہ یہ زمین پہ گر نہ جائے، چوٹ نہ آ جائے۔ ہم تو ان حضرات کی عظمت کے قائل ہیں، ہماری ہی کتابوں نے لکھا ہے، سنن ترمذی نے لکھا ہے، ہماری کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اور حدیث کی معتبر تیسرے نمبر کی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ شروع کر چکے ہیں، گھر سے یہ دو صاحبزادے آئے اور انہوں نے سرخ دھاریوں والی قمیصیں پہنی تھی، کپڑے لمبے تھے، پاؤں کے نیچے آ رہے تھے، یہ لڑکھڑا کے گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے خطبہ روکا، اتر کے گئے، ایک کو ایک طرف اٹھایا، دوسرے کو دوسرے طرف اٹھایا، ممبر پہ لایا اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ مجھ سے بچوں کا گرنا برداشت نہیں ہوا، جبکہ خطبے کا سننا واجب ہے، خطبے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بھی جائز نہیں، اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں، جس نے کیا اس کے جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی عظمت امت کو بتائی، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابوں نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اللہ جو بندہ ان سے محبت رکھتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ در و دیوار کل قیامت میں گواہی دیں گے انشاءاللہ، ہم اہل سنت والجماعت حضور کے پورے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کی قسم اپنی اولاد اور کائنات کی تمام ہستیوں سے بڑھ کے رکھتے ہیں۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کا خاندان ہے، لیکن جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے وہ صحابہ کرام، انہیں بھی حضور نے عظمت دی ہے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کے ساتھ، آپ نے فرمایا یہ میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، کل قیامت میں ہم جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اسی انداز سے کھڑے ہوں گے۔ اس کو بھی تو پڑھو نا، اس کو بھی سمجھو نا۔ ہم آپ کے بزرگوں کی عظمت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کو بھی سمجھنا ہوگا، آپ کو بھی ہمارے بزرگوں کو قابل احترام سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ گالی دو گے تو ہم آپ کی طرح غلیظ نہیں ہیں، ہم گالی نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو آپ جن کو بزرگ کہتے ہیں وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہیں گے، ہاں آپ کی شخصیت کو کہیں گے، ہم آپ کو کہیں گے، اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو محرف مانو۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ موضوع میرا نہیں تھا لیکن بات آ گئی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، میں حوالہ دیتا ہوں، آج بھی کتاب موجود ہے 3 جلدوں میں، الانصاف فی تحریف الکتاب، قرآن مجید کی تحریف میں، کتاب کا نام ہے الانصاف۔ قرآن مجید اصل کتاب نہیں ہے، آپ قرآن کو محرف سمجھو، کہو اس میں تحریف ہوئی، اور آپ یہ کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل غلطی سے آئے، اصل میں آنا حضرت علی کے پاس تھا، غلط ہوئے، انہوں نے وہی ادھر نازل کر دی، اور پھر آپ کہو کہ جی ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کا اسلام کوئی اور ہے،
ہمارا اسلام کوئی اور ہے. وہ اسلام جو قرآن والا ہے وہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. وہ اسلام جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم اسے مانتے ہیں. ہوائی نہیں مانتے. عجیب و غریب قسم کے نیپال والا ایمان ہم نہیں مانتے، اور دائیں بائیں ہندوستان والا ایمان ہم نہیں مانتے. اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، ہدایت کے ساتھ اللہ استقامت والا تعلق بھی نصیب فرمائے. موت تک اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلائے جو راستہ اللہ کو محبوب ہے، جس راستے پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے ہیں، جس راستے پہ آپ نے امت کو چلنے کی ترغیب دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.